اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم تاریخ میں صرف بڑے بڑے نام ہی یاد رکھتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے کچھ ایسے بھی ہیروز ہوتے ہیں جن کی کہانیاں کہیں کھو جاتی ہیں۔ تو آج ہم ایک ایسی ہی شخصیت کی بات کرنے والے ہیں، نصیر احمد ملہی۔ ان کا پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت ہی اہم لیکن افسوس اکثر بھلا دیا جانے والا کردار ہے۔ یہ ہیں نصیر احمد ملہی، اور ان کی کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ وہ یہ ہے کہ خود قائد اعظم محمد علی جناح نے انہیں ایک نیا خطاب دیا تھا، لارڈ ملہی۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر جناح نے ایسا کیوں کیا؟ آخر یہ تھے کون اور ایک نئے ملک بنانے میں ان کا کردار اتنا ضروری کیوں تھا؟ چلیں انہی سوالوں کے جواب ڈھونڈتے ہیں اور اس کہانی کی تہہ تک جاتے ہیں جس نے برِ صغیر کی پوری تاریخ پر اثر ڈالا۔ تو سب سے پہلے آئیے یہ جانتے ہیں کہ نصیر احمد ملہی آخر تھے کون؟ نصیر احمد ملہی 1911 میں پنجاب میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان کافی مشہور زمیندار تھا۔ اصل میں قیادت تو ان کے خون میں تھی۔ سوچیں، ان کے پردادا تک اس علاقے پر حکومت کر چکے تھے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس پس منظر نے ان کی شخصیت کو بنانے میں کتنا بڑا کردار ادا کیا ہوگا۔ اچھا، اب تھوڑا سا اس وقت کے سیاسی منظر نامے کو سمجھتے ہیں۔ پاکستان کی تحریک کے لیے سب سے ضروری صوبہ یعنی پنجاب، وہاں ایک بہت بڑی مشکل کھڑی تھی۔ دیکھیں، 1940 کی دہائی میں پنجاب پر یونینسٹ پارٹی کا کنٹرول تھا۔ یہ پارٹی مسلم لیگ کے لیے ایک دیوار کی طرح کھڑی تھی اور پاکستان کی تحریک کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ ان یونینسٹوں کی حمایت کے بغیر مسلم لیگ کے لیے پاکستان کا خواب پورا کرنا آسان نہیں تھا، بالکل بھی نہیں۔ مسلم لیگ میں شامل ہونے کے بعد ملہی نے 1943 میں سیدھا پارٹی کے لیڈر محمد علی جناح سے ملاقات کی اور ان کے پاس ایک بہت ہی جرأت مندانہ مشورہ تھا۔ اور یہاں سے کہانی کا سب سے اہم موڑ شروع ہوتا ہے، سیالکوٹ کا وہ اہم موڑ جس نے سب کچھ بدل دیا۔ تو ملہی کا مشورہ یہ تھا کہ ان کے اپنے شہر سیالکوٹ میں ایک بہت بڑا کنونشن رکھا جائے۔ مقصد پنجاب کے مسلمانوں کو اکٹھا کرنا اور یونینسٹ پارٹی کی جو پکڑ تھی اسے توڑنا۔ یہ ایک زبردست حکمت عملی تھی، سیاست کو بند کمروں سے نکال کر عوام میں لے آنے والی بات تھی۔ تو یہاں دیکھیں، 1940 میں ملہی نے مسلم لیگ جوائن کی۔ 1943 میں انہوں نے جناح کو سیالکوٹ کنونشن کا مشورہ دیا اور مئی 1944 تک یہ تاریخی کنونشن ہو بھی گیا جس نے پنجاب کی سیاست کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا۔ اور سیالکوٹ کنونشن کامیاب ہوا، بہت زبردست کامیاب۔ اس نے سیاسی رفتار کو بالکل مسلم لیگ کے حق میں کر دیا۔ یہ وہ فیصلہ کن موڑ تھا جس کی ضرورت تھی۔ اور اس کامیابی پر قائد اعظم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ پاکستان وجود میں آ گیا ہے۔ سوچئے، یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ اس احساس کا اظہار تھا کہ اب منزل دور نہیں۔ جناح نے اس پوری کامیابی کا سہرا ملہی کے سر باندھا۔ انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا، مسٹر ملہی، بلا شبہ آپ لارڈ ملہی ہیں۔ اور بس یہیں سے یہ خطاب ملا۔ یہ صرف ایک نام نہیں تھا، یہ اس شخص کی قابلیت اور کوششوں کا اعتراف تھا جس نے پنجاب میں ناممکن کو ممکن کر دکھایا تھا۔ اچھا، تو یہ تو تھی پاکستان بننے سے پہلے کی کہانی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آزادی کے بعد ملہی کا کیا کردار رہا اس ملک میں جسے بنانے میں ان کا اتنا بڑا ہاتھ تھا۔ پاکستان بننے کے بعد لارڈ ملہی نے کئی اہم عہدوں پر کام کیا۔ وہ وزیر تعلیم رہے، وزیر قانون، وزیر جیل خانہ جات، منصوبہ بندی اور پارلیمانی امور بھی۔ مطلب ملک کے بنیادیں رکھنے میں ان کا کردار بہت اہم تھا۔ اور ان کا کام صرف ملکی سیاست تک محدود نہیں تھا۔ ایک سفارتکار کے طور پر انہوں نے اقوام متحدہ میں پاکستان کے وفد کی قیادت کی۔ وہاں انہوں نے ایلینور روزویلٹ جیسی عالمی شخصیات کی میزبانی بھی کی۔ لیکن کہتے ہیں کہ انسان کی پہچان اس طاقت سے نہیں ہوتی جو وہ لیتا ہے، بلکہ اس سے ہوتی ہے جو وہ ٹھکرا دیتا ہے۔ اور ملہی کی شخصیت کا اصل امتحان یہی ہوا۔ دیکھیے، انہیں 2 الگ الگ فوجی حکومتوں کے دوران بڑے بڑے عہدوں کی پیشکش ہوئی، لیکن انہوں نے ہر بار انکار کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آمریت کے خلاف تھے اور اپنے جمہوری اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آخرکار سیاست میں بدعنوانی اور اصولوں سے دوری دیکھ کر وہ مایوس ہو گئے اور 1971 میں قومی اسمبلی میں اپنی نشست برقرار رکھتے ہوئے بھی وہ ریٹائر ہو گئے۔ 1991 میں ان کا انتقال ہوا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ سیاست میں اصول کا کیا کردار ہے؟
نصیر احمد ملہی کی کہانی شاید اس کا ایک جواب ضرور دیتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تاریخ صرف بڑے ناموں سے نہیں بلکہ ان لوگوں کے اصولوں اور فیصلوں سے بنتی ہے جو اکثر پردے کے پیچھے رہ جاتے ہیں۔